میرے عزیز ساتھیوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے بیمار کا حال۔ چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ندا بیٹا کچھ دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ، دادی اماں کی آواز آئی۔ دادی اماں، میں اسکول کا کام کر رہی ہوں، ندا نے کہا۔ اچھا بیٹا۔ دادی اماں خاموش ہو گئیں، لیکن ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ چاہ رہی تھیں کہ کوئی ان کے ساتھ باتیں کرے، مگر سب مصروف تھے۔ دراصل کئی دن سے دادی اماں کی طبیعت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کو کہا تھا۔ دادی اماں کے لیے یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ جب وہ صحت مند تھیں تو اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھتی تھیں۔ بیمار پڑ کر وہ کمرے میں قید ہو گئی تھیں۔ گھر کے سب لوگ کاموں میں مصروف رہتے۔ ایک دن جب ندا اسکول سے آئی تو اس کی طبیعت خراب تھی۔ امی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا کہ ندا اسکول سے کم از کم 2 روز کی چھٹی لے کر مکمل آرام کرے۔ اگلے روز ندا کا زیادہ تر وقت بستر پر گزرا۔ ندا کا دل اکیلے کمرے میں بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اس سے باتیں کرے۔ دوپہر کو علی اور ہیرا اسکول سے واپس آئے۔ امی نے سب کو کھانا دیا، ندا کو دوا پلائی اور لیٹنے کو کہہ کر چلی گئیں۔ شام کو ابو آئے، ندا کا حال پوچھا اور اپنے کام میں لگ گئے۔ ندا سے اب بالکل لیٹا نہیں جا رہا تھا، وہ بہت بے چین تھی۔ اسی بے چینی میں اسے دادی اماں کا خیال آیا۔ وہ ایک ہفتے سے بیمار تھیں۔ ندا نے سوچا، دادی اماں بے چاری کس طرح وقت گزارتی ہوں گی۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں بیٹھتا۔ وہ ہمیں بلاتی بھی ہیں، لیکن کیوں نہ میں دادی اماں کے پاس ہی لیٹی رہوں۔ یہ سوچ کر وہ دادی اماں کے کمرے میں آ گئی۔ دادی اماں نے اسے پیار کیا، اس کا حال پوچھا، اسے اپنے پاس لٹایا۔ اب دادی اماں کے ساتھ اس کا وقت بھی اچھا گزرنے لگا۔ دونوں باتیں کرتی، دادی اماں ندا کو کہانی سناتی، کبھی ندا بچوں کے رسالے سے کہانی پڑھتی۔ 2 روز میں ندا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہ اسکول جانے لگی۔ اب ندا اسکول سے آتی تو دادی اماں کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزارتی، انہیں اسکول کے قصے سناتی۔ ندا کی دیکھا دیکھی علی اور ہیرا بھی دادی اماں کے پاس بیٹھتے اور باتیں کرتے۔ دادی اماں بھی خوش رہتیں، اب وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھیں۔